اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین جیسے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں، لیکن ایک بات ذرا غور کرنے والی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ابھی تک جو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا تھا اسے کوئی نہیں دکھا رہا تھا، لیکن کیا کہتے ہیں وہ کہ انسان کب تک صبر کرے، انسان کا اپنا دفاع کرنا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ انسان کب تک صبر کرے، کب تک اپنے آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے والدین کو شہید ہوتا ہوئے دیکھے، کب تک؟ پھر یہ مسلمانوں نے فلسطین میں قدم اٹھایا۔ اب اس کے بعد مومنین، اگر کوئی آپ سے سوال کرے یا آپ کے بچے آپ سے سوال کریں کہ آخر مسلمان فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس کے ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ فلسطین سے تمام مسلمان اس لیے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین، سرزمین فلسطین نبیوں کی مسکن رہی ہے، نبیوں کے رہنے کی جگہ رہی ہے۔ جیسے کہ کچھ چیزیں ہم نے جمع کی ہیں، وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، ایک۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ نے جب جناب لوط کی قوم کے اوپر، آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ جب جناب لوط کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا تو سارے کے سارے تمام لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا، یعنی اس عذاب سے، وہ عذاب ایسا تھا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ نے کہا، جناب لوط سے کیا کہا تھا، ان کو لے کے فلسطین کا ذکر ہے کہ فلسطین چلے جائے، یعنی فلسطین کے سرزمین کا ذکر ہے۔ تو جناب لوط علیہ السلام وہاں کے اوپر لے کے گئے تھے، وہاں کے اوپر تمام لوگ پھر جو بچے تھے عذاب سے وہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور اپنی ایک محراب کی تعمیر کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں کے اوپر، شاید آج بھی وہاں پہ ایک محراب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں کے اوپر بنیاد رکھی تھی محراب کی، جو کہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ جن پرند تمام لوگوں کے اوپر تھی، پوری دنیا کے اوپر صرف و صرف جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور لیکن آپ کا تخت کہاں تھا؟ وہ فلسطین تھا۔ اس کے بعد قرآن میں آپ تمام مومنین نے سنا ہوگا مجلسوں میں یا دوسری کہیں اور جگہ تقریر وغیرہ میں کہ چیونٹی کا جو ذکر ہے لشکر والا، کہ چیونٹی نے حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تم کو رون دے گا۔ وہ جو ذکر جو ہے نا قرآن مجید میں موجود ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، وہ جو واقعہ جو ہے وہ فلسطین کا ہے، سرزمین فلسطین کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد مومنین جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر میں آسمان سے اٹھا لیا تھا، کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنا چاہا، پھانسی دینا چاہی، سولی پہ چڑھانا چاہا، تو اللہ نے ان کو آسمان پہ فلسطین سے ہی اٹھایا تھا۔ اس کے بعد قیامت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی، یہ کہ موجود ہے، اور اس شہر کے مقام باب لود پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور فلسطین ہی عرش محشر ہے، اسی شہر میں یاجوج ماجوج قتال اور فساد شروع ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد مومنین ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب میں آسمان کی طرف جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ گئے تھے۔ یہ معراج تھی نبی کی، جو کہ یہاں پہ بیت المقدس ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، یہاں سے آپ عرش مولا کے اوپر گئے تھے۔ اس کے بعد دوسری تاریخ یہ ہے کہ دوسری بار 27 رجب سن 583 ہجری جمعے کے دن کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ہونا،
اور بیت المقدس کا نام جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ موجود ہے، لیکن اتنا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہی مسلمان اگر اپنا دفاع کرے، اپنا بچاؤ کرے تو اس کو آتنکوادی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، وہ کوئی دیکھنے والا تیار نہیں تھا، کوئی شیئر کرنے والا نہیں تھا۔ تو مومنین، ایک شعر ہے، اس کا ایک لائن یہ ہے کہ جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ پھر مسلمانوں نے وہی کیا، بھلے ہی تعداد ان کی زیادہ تھی، لیکن مسلمان اپنی طاقت کے اوپر اپنے اوپر اڑے رہے، اور انہوں نے اپنا جب دفاع کرنا شروع کیا تو ان کو آتنکواد گھوشت کر دیا گیا، جیسے کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دوسری چیز آپ تمام مومنین کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ بولیں، آپ ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کے سارے منظر دیکھیں کہ پتہ نہیں میری آئی ڈی بلاک ہو جائے گی، کیا ہوگی۔ اس چیز کو دفاع کریں، کوئی تا قیامت رہنی ہے یہ ساری چیزیں، تا قیامت تو ہم کو بھی باقی نہیں رہنا ہے۔ آپ بولیں تاکہ پہچانے جائیں کہ آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں یا ظالموں کے ساتھ ہیں۔ آپ بولیں، جو ظلم جو کیا جا رہا ہے، ان کے جو مظلوم ہیں، مظلوم کے حق میں دعا کریں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان سے وہی نسبت ہے کہ جو ایک سر کو پیر کے انگوٹھے سے ہے۔ مطلب یہ ہے، تو لوگوں نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ تو نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو مسلمان کی نسبت ویسے ہی ہے جیسے ایک منہ کو، ایک سر کو پیر کے انگوٹھے سے۔ یعنی چوٹ کہاں لگتی ہے؟ چوٹ لگتی ہے پیر کے انگوٹھے میں، لیکن آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے نکلتی ہے، درد کی آواز نکلتی ہے۔ تو مسلمان کو مسلمان سے وہی نسبت ہے مومنین۔ تو جہاں کہیں بھی، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔